بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نازیاز کوکنگ اینڈ ولاگس. آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ ہوں، ایک نئی صبح کے ساتھ، اور سٹارٹ ہے گول ود آؤٹ اے پلان از جسٹ اے وش. کہ ایک ایسا گول جو ہم کسی بھی پلان کے بغیر، اگر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہم پلان کرتے ہی نہیں ہیں، بس ایک سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو کرنے کے لیے پلان بھی پراپرلی کرنا ہوگا، تو ہی ہم اس میں کامیاب ہوں گے. نہیں تو صرف ایک وہ خواہش ہی رہ جاتی ہے دل میں، اور جب تک ہم اس کو پراپر پلان نہیں کریں گے کسی بھی جو ہم نے ایک ڈیسیژن لیا ہے، تو ہم اس سے جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. تو یہ ناشتہ بنانے کے بعد شیلف کلین کیے، اور اب جو ہے وہ میں اسکول جانے کی تیاری کر رہی ہوں، جاب پہ جانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود سے ڈرائیو کرنا سیکھ لوں. تو الحمدللہ جو پلان تھا ہمارا اس میں ہم کامیاب ہوئے. اس کو ہم نے جو گول تھا ہمارا اس کو ہم نے پلان کیا پراپرلی کہ ہم نے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو اچیو کر لیا. تو میں ٹرائی کر رہی تھی، تو ٹرائی کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ وش نہیں رہی، تو اب میں وہ وش سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے. زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اچیو کر لیں گے. اچیو کوئی بھی چیز کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے پراپر پلان کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم پلان کر کے تو اسٹیپ اٹھائیں گے تو ہی ہم کر سکتے ہیں. تو بڑا ہی سپورٹ تھا، بہت ہیلپ فل رہا. میرے گھر والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، پیرنٹس نے، میرے ہسبینڈ نے، اور اس کے علاوہ میرے کولیگس نے بھی جو ہے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں ہسبینڈ کے ساتھ ہی جاتی تھی، تو میرے کولیگس نے اور ہسبینڈ نے بھی کہا کہ جب تک تم خود سے جا کے ایفرٹ نہیں کرو گی تو تم یہ نہیں کر سکو گی. تو وہ فرسٹ فلائٹ والی جو ہے نا اسٹوری جو ہم فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہوتے تھے، اس فرسٹ فلائٹ کی بجائے نا آج وہ ہر فرسٹ ڈرائیو میں چینج ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں میں گاؤں الحمدللہ پہنچ چکی ہوں جس میں میری اپوائنٹمنٹ ہے. بڑا ہی اچھا لگا مجھے. شکر ہے. کوشش کریں تو کیا کام نہیں ہو سکتا. چاہے آپ ورکنگ ویمن ہیں یا آپ گھر میں رہنے والی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اگر کوئی بھی ایک فیصلہ کر لیں، ڈیسیژن کر لیں، پازیٹیو ڈیسیژن، تو اس کے لیے آپ ہمت کریں تو ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے میں اب اسکول کے گیٹ پہ پہنچ چکی ہوں. Alhamdulillah, with the prayers of my parents, my husband and my colleagues, we have reached the school safely. تو آج کا ڈے الحمدللہ آج کا ڈے بہت ہی اچھا رہا، کیونکہ آج اسکول میں میری کچھ کولیگس جو تھیں وہ ٹرانسفر ہو کے یہاں سے چلی گئی تھیں، تو وہ بھی انوائٹیڈ تھیں. ہم نے ایک چھوٹی سی پارٹی، ایک گیٹ ٹوگیدر کی ہوئی تھی. تو بہت اچھا لگا ان کے ساتھ مل کے اتنے عرصے کے بعد. اور یہ گیدرنگ جو ہے یہ آفٹر اسکول ٹائم ہم نے پارٹی ارینج کی ہوئی تھی. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ میری کولیگ کی بچیاں ہیں. اور پھر آ کے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اب میں آپ کے ساتھ اپنی ڈنر کی روٹین شیئر کروں گی آج کی. تو میں نے چکن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا مسالے وغیرہ ڈال کے، کیونکہ آج رائس بنانے کا پلان تھا. اور یہ کسٹرڈ سویاں جو ہیں یہ میں صبح ہی بنا کے چلی گئی تھی تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے. ایک دم سے پھر ٹائم ایوننگ میں شارٹ ہوتا ہے آنے کے بعد، تو پھر ٹھنڈی نہیں ہوتی صحیح سے، تو اس لیے میں نے صبح ہی بنا لی تھیں. اور یہ اب ٹھنڈی ہو چکی ہیں. تو اب میں اس کے اوپر مینگو کے چنکس جو ہیں، آج کل مینگو کا سیزن ہے اس لیے جو بھی سیزنل فروٹ ہو اس کو اس سے جو ہے بینیفٹ لینا چاہیے. اب کشمش تھوڑی سی چھڑکی ہے میں نے اوپر، اور ادھر یہاں پہ میں نے ادھر چاول دم پہ رکھ دیے ہوئے ہیں اس ڈیوریشن میں. اور ڈیسرٹ بھی اپنا ریڈی کر لیا ہے. تو اب میں تھوڑا سا سیلڈ جو ہے وہ کاٹ لوں گی. تو ویجیٹیبلس کو ضرور انکلوڈ کرنا چاہیے اپنے فوڈ میں، کیونکہ بہت سارے وائٹامنس جو ہیں وہ ہمیں ویجیٹیبل سے ملتے ہیں. تو یہ رائس کے ساتھ یوز کرنے کے لیے سیلڈ میں کٹ کر رہی ہوں. ٹماٹر کاٹوں گی، میں کھیرا کاٹوں گی، اور اس کے علاوہ میں پیاز بھی کاٹ لوں گی. تو آپ بھی ضرور رکھیں اس کو شامل سیلڈ کو، کیونکہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. تو آج کے ڈنر گول میں سیلڈ انکلوڈیڈ ہے، چاول انکلوڈ ہیں کیے ہوئے، اور دہی بناؤں گی میں تھوڑا سا رائتا، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹکیاں شامل ہوں گی، اور اینڈ پہ ڈیزرٹ ہوگا.
کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میل ہم ایک کمپلیٹ میل لیں. یہ نہ ہو کہ ہمیں جب ایک چیز پسند ہے بس ہم اسی کو کھاتے جائیں. نیوٹریشیس ویلیوز کی دیکھنی چاہیے کہ ہم ہر چیز لے رہے ہیں, مطلب منرلس بھی جائیں اور آپ میٹ لے رہے ہیں, پروٹینز بھی جائیں, کاربوہائیڈریٹس بھی جائیں. یہ دیکھیں سیلیڈ کٹ کرنے کے بعد میں اس پہ تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک لوں گی. اسی طرح سے رائتا یا دہی جو ہے وہ میں تیار کروں گی, سمپل سا کالی مرچ والا, اور ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں بیٹ کر لوں گی. یہ والا جو دہی ہے میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کالی مرچ والا ہو بس, اور بے شک کچھ نہ ڈالو. تو یہ پوٹیٹوز جو ہیں آلو میں ہے نا, بزی لائف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, تو میں کچھ کام پہلے سے مینیج کر لیتی ہوں. تو آلو جو ہے میں نے پچھلی رات میں بوائل کر کے رکھ لیے تھے. اگر آپ کو بھی ایسے ہی روٹین میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ چھلکے کے سمیت ہی اگر آپ آلو ابال کے رکھ لیں ایک دن پہلے بھی, جیسے آپ نے ابالے ہیں, جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کو آلو کو ابالنے کے بعد چھلکے کے سمیت ہی فریج میں آرام سے 3 to 4 days اسٹور کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کا چھلکا اتاریں, اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو جس طرح سے یوز کرنا چاہتے ہیں, ٹکیاں بنانا چاہیں یا جو بھی چاہتے ہیں آپ, وہ اس طرح سے آپ اس کو نکال لیتے ہیں. اس طرح سے ٹائم سیونگ بھی ہوتی ہے, آلریڈی آپ کا کچھ کام کیا پڑا ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ میں ڈنر کے لیے ٹکیاں فرائی کر رہی ہوں. آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے رائس میں چکن کو یوز کیا تھا. تو ساتھ میں نے آلو کی ٹکیاں دھنیا اور ہری مرچیں وغیرہ ڈال کے ریڈی کر لی ہیں. تو اب دیکھیے یہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے اور زبردست قسم کے چاول بن چکے ہیں ہمارے ڈنر کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر روٹین میں ہے تب بھی ہر خاتون کو فکر تو ہوتی ہے ڈیلی کی, یہی سوال اکثر ہوتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے, اور ہر گھر میں ہی تقریباً یہ کویسچن ہوتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے. تو یہ پہلے سے تھوڑا سا ہم ویکلی پلان بھی کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے. پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہو نا, اگر ایک ٹائم ٹیبل یا شیڈول بنایا ہو تو یہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس سے بھی ایزی ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی میرا تو یہ تھا نا کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری ہیلپر اگر نیکسٹ ڈے میں نہیں آ رہی تو میری کوشش ہوتی ہے پچھلی ان ایکچوئل جب ہم گھر جاتے ہیں باہر سے تو ایک دم سے ورک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو تھوڑا مینیج کر کے چلیں تو ایزی ہو جاتا ہے. تو اب میں نے رائس بنا لیے ہیں, تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست قسم کا ڈنر بالکل ریڈی ہے میرا. تو ہم ڈنر کریں گے, تو اب جو لیفٹ اوور رائس ہوں گے نا تو میں ان کو باکس میں کسی میں ڈال کے رکھ لوں گی. تھوڑے زیادہ بنا لیتی ہوں تاکہ جب نیکسٹ ڈے جاب سے آئیں یا تو پھر مشکل نہ ہوں, ان کو ہم گرم کریں گے, تھوڑا سا اس میں سیلیڈ لیں گے اس کے ساتھ اور رائتا وغیرہ یوز کریں گے اور ہم کھانا کھا لیں گے. ویجیٹیبل جو ہے وہ میں نے اپنی ہیلپر سے آج ہی کٹ کروا لی تھی. اور کریلے جو ہیں اگر آپ ان کو نمک لگا کے اسی طرح سے شاپنگ بیگ میں رکھ لیں اور پھر ان کو فریج میں رکھ دیں تو آپ ان کو ٹرائی کیجیے گا اس طرح سے کر کے. تو اس طرح سے جو ہے بے شک وہ جیسے دھوپ لگواتے ہیں وہ نہ بھی لگوائیں, آپ ان کو نیکسٹ ڈے پکانے سے پہلے اس طرح سے اچھے سے مسل لیں جیسے میں مسل رہی. اس کے بعد اچھی طرح سے پانی سے اس کو دھو لیں اور پھر بنا لیں, تو بہت مزیدار کریلے بنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور اچھے اچھے کمنٹس بھی دیجیے گا مجھے. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.